ننگی آنکھ سے یہ تقریباً ساری دنیا میں، نارتھ میں نہیں دکھ رہا ہے، ادھر روس کے بھی بالکل ادھر وہ جو برفیلا علاقہ ہے جہاں لوگ بہت کم رہتے ہیں، اور وہاں پر بھی وہ برفیلا علاقہ جہاں لوگ بہت کم رہتے ہیں، گرین لینڈ وغیرہ. اس کے علاوہ دنیا کے اندر جہاں جہاں آبادی، تقریباً پوری دنیا کے اندر چاند جو ہے وہ 19 جولائی کو نظر آنے کے قابل چاند ہے. ہندوستان میں پٹنہ سے کوئی گواہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھا تھا، بہار میں چند اور جگہوں پہ، اور بنگلور میں کچھ لوگوں نے کہا، باقی پورا ابر تھا. اور پوری دنیا میں انڈونیشیا تک ابر تھا، یہ ابر پاکستان میں بھی تھا. تو بادل تھے اور چاند ویسے نہیں دیکھا جا سکا. لیکن اصل میں چاند کی پوزیشن چاند کی پوزیشن جو ہے وہ 20 جولائی کو یہ ایسی تھی، اس شکل کی ہو چکی تھی، یعنی 21 تاریخ کے روزے کے لیے. تو یہ، اور اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا کے بڑے حصے کے اندر ہو چکا. یہ الگ بات ہے کہ نظر آیا نہیں آیا. یہ اس ڈسپیوٹ پہ یا اس بات پہ اس پہ میں بات کو آتا ہوں کہ کیا کیلکولیشن کو مانا جائے؟ اگر دیکھا نہیں ہے تو مانا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اس پہ ہم بات کو آتے ہیں. یہ تو 19 جولائی کی بات تھی. اب ذرا سا عید والے بھی نظر ڈالتے چلیں. یہ آگے جو آ رہا ہے اگست کا مہینہ، 18 اگست سے ہم چلیں ان لوگوں کے حساب سے کہ جنہوں نے 20 تاریخ کو روزہ رکھ لیا، تو 18 اگست کو سے ہم چلیں اس دن. تو 18 اگست کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ہوگی. پھنس گئے بھائی. مان نہیں رہا بس، ٹھیک ہے چلیے رہنے دیجیے. اس وقت کچھ پروگرام گڑبڑ کر رہا ہے تھوڑا سا. ہم آگے چلیں. آگے کی بات جانے دیں سر. یہ پچھلی میں نے ڈسکس کی تھی. اب یہ میں دوسرا پوائنٹ ہے چاند کے دیکھنے کا، پوزیشنز کا نہیں بتایا آپ کو میں نے. وہ چھوٹی بڑی گھٹتی بڑھتی پوزیشنیں ہوتی کیوں ہیں وہ اور دیکھ لیجیے. سب ذرا سا سمجھ میں آ جائے گا. مان لی اس طرف سورج ہے، ہے صحیح ہے. ٹائم لگی اور مت کریے. تو وولٹیج، یہ زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے، یہ زمین ہے بیچ میں. باقی تصویروں کو بھول جائیے، بیچ میں زمین ہے، اور ادھر سن لائٹ، ادھر رائٹ ہینڈ سے ہی سورج کی روشنی آ رہی ہے، اور زمین اپنے محور پہ دھرے پہ بھی گھومتی ہے. یہ زمین ہے ایسا. اور یہ جو ہے یہ چاند گھوم رہا ہے زمین کے چاروں طرف. یہ باہر کی تصویروں کو بھول جائیں، یہ صرف اس سرکل کو دیکھیں. یہ چاند گھوم رہا ہے زمین کے، یہ بھی ایسے ہی گھومتا ہے اینٹی کلاک وائز، جیسے آپ کعبے کے چاروں طرف گھومتے ہیں، یہ گھڑی کی سوئیوں کی طرح نہیں. تو چاند زمین کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. اب یہ جب ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے گھومتے زمین کے
چاند ایک مہینے میں چکر پورا کرتا ہے. تو اس ایک مہینے میں جب سورج اور زمین کے بیچ میں آ جاتا ہے چاند اس جگہ, یہ سورج کے اور زمین کے بیچ میں آ جاتا ہے, جب اس جگہ آ جاتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے نیو مون, یعنی چاند وہاں سے مہینہ چاند کا نیا شروع ہوتا ہے, نیا چاند. وہاں پر چاند زیرو نظر آتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ روشنی اتنی آنکھوں کے اوپر پڑنے والی اتنی تیز ہوتی ہے, اس روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس پہ چاند کی روشنی نظر نہیں آتی. چاند سے جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ روشنی نظر نہیں آتی, اس لیے چاند نظر نہیں آتا, ہے سامنے ہی بالکل, دکھائی نہیں دیتا. اس حصے سے تو دکھائی نہیں دیتا, زمین پہ جو اس حصے میں لوگ رہ رہے ہیں یہاں سے تو دکھائی نہیں دیتا, سورج کی روشنی اتنی تیز پڑ رہی ہے. اور یہ حصہ جو ہے یہاں سے ویسے نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ یہ آڑ میں ہے, یہ بیک میں ہے, ادھر رات ہے, یہاں سے دیکھ نہیں سکتے, اور دن والے حصے سے بھی نظر نہیں آتا روشنی کی وجہ سے. تو اسے یہ علاقہ جو ہے یہ ہوتا ہے نیو مون, چاند جہاں بالکل 0% چاند ہے. اب یہ چاند گھومتے گھومتے آگے بڑھا, آگے بڑھتے بڑھتے اس جگہ آ گیا. مان لیجیے یہاں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ حصہ اندھیرا نظر آ رہا ہے, کچھ حصہ اجالا نظر آ رہا ہے چاند کا. اس جگہ سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں سیدھ نظروں کی جو ہے کچھ حصہ ان کو اجالا نظر آ رہا ہے اور کچھ حصہ اندھیرا. یہاں اس جگہ سے دیکھنے والے پھر بھی ایسے ہیں کہ روشنی ہے, بھی دن کا وقت ہے, چاند مشکل سے نظر آتا ہے. یہ یہاں سے اینگل بنے گا, ادھر کے لوگوں کو تو نہیں دکھے گا, یہاں کے لوگوں کا اینگل بنے گا ذرا سا, تو ان کے یہاں کے لوگوں کو یہ جو نظر آئے گا یہ روشنی والا حصہ بس یہ ذرا سا اتنا دکھے گا, ایسے بس پیچھے کا حصہ نہیں دکھے گا. تو چاند ایسا نظر آتا ہے, وہ پیچھے اوپر جو لکھا ہوا ہے ایسا پھر نظر آتا ہے. جب اور چاند یہاں آ جاتا ہے تو یہ 50% ایسا نظر آتا ہے. چاند اور یہاں پر آ گیا تو یہ ویزیبلٹی رات والی جگہ سے چاند کی ایسی ہو جاتی ہے. اس جگہ پہ آ کے سورج کی فل روشنی اس پر پڑ رہی ہے اور رات والے حصے سے نظر آ رہا ہے فل. ادھر رات والے لوگ دیکھ پا رہے ہیں, ادھر تو رات والے لوگ دیکھ پا رہے ہیں اور سورج کی فل روشنی اس کے اوپر پڑ رہی ہے. تو یہ چاند, یہ جو گولا ہے اس کا آدھا گولا یہ پورا نظر آتا ہے چمکتا ہوا, تو یہ چاند فل نظر آتا ہے. تو یہ ہے چاند کی بڑھتی. اصل میں اس وجہ سے یہ چاند اس شکل میں گھٹتا بڑھتا ہے, جو ہے چاند نہ گھٹ رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اس جگہ ہوتا ہے زیرو, چاند تو اب بھی ہے لیکن ایک خاص جگہ ہے جب تک 8% کم سے کم یہاں پر اوپر نہیں آ جاتا ہی, اس وقت تک اس میں اتنی روشنی نہیں ہوتی کہ ننگی آنکھ سے دیکھا جا سکے. باہر کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے اور اس کی اتنی کم ہوتی ہے کہ ننگی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتی. ہوتا تو ہے, اس جگہ کو کہتے ہیں ہلال, نیو مون نہیں, ہلال. ہلال وہ جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے. تو شریعت میں دونوں چیزیں آ گئیں, وہ جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے, لیکن اب بات یہ کہ دیکھنا ضروری نہیں ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اس پر بات کرنی ہے ہمیں. یہ اس کو اور سمجھ لیں اس نقشے کو کہ یہ ایسے ہے, یہ فل مون یہاں پر, اب اس میں اس کے اندر روشنی بدل گئی, یعنی سورج ادھر سے مانا ہے کہ روشنی ادھر سے آ رہی ہے سورج کی. تو چاند جو ہے وہ نیا چاند یہاں پر ہوگا اور اس کے بعد یہ ایسے یہ چاند یہ گھوم رہا ہے, پھر اتنا نظر آیا, اتنا نظر آیا, 14ویں کا چاند یہاں پر ہے اور مہینہ ختم ہوتے ہوتے پھر 29.5 دن میں اس جگہ پھر واپس آتا ہے اور تاریخ بدلتی ہے. اور یہ سورج اس طرف ہے اور اس طریقے سے یہ چاند کی مختلف حرکتیں ہیں. اب اس بات کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن بس باقی ہے. یہ تو پہلے پوائنٹ تھا جس کی تفصیل تھی ابھی تک کہ کیا زمین کے ایک حصے پر کہیں بھی نظر آئے تو ہر جگہ مانا جائے گا. پہلی بات تو میں نے آپ کو اس چارٹ بنا کر واضح کی کہ ہر جگہ مانا جانا ممکن نہیں ہے, ہر زور ہی نہیں رکھ سکتے لوگ. اطلاع جب آئے گی تو دن کا بہت بڑا حصہ گزر چکے گا, زمین میں بہت سے حصے ایسے ہیں, اس لیے ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو ہوئی پہلی بات. پھر دوسری بات یہ کہ زمین کے گھومنے کے اندر آدھے حصے ایسے ہوں گے, آدھے حصے ایسے ہوں گے جہاں ایک ڈیٹ ہوگی, آدھے حصے ہوں گے جہاں دوسری ڈیٹ ہوگی. 24 گھنٹے کے اندر وہ ادھر آ جائے گا. ایک دن سے زیادہ کا فرق نہیں پڑ سکتا کبھی. یہ جو ہو جاتا ہے صاحب وہاں پہ دیکھا گیا 2 دن کا فرق ہو گیا, 2 دن کا فرق ہونا ممکن نہیں ہے. تیسری بات خالی پورب پچھم کا فرق نہیں ہے مطالعے میں, زمین کے ٹلٹ ہونے کی وجہ سے شمال و جنوب کا بھی ہے. اور ہم حرکت اس کے اندر زمین کے اور چاند کے اور گردشوں کے حساب سے ہم وقت کے اس دور میں آ گئے ہیں جہاں پر ایک دن بھی ممکن ہے, سعودی عرب اور یہاں کا. اب یہ جو آپ سنتے چلے آ رہے تھے ہمیشہ سے, اس لیے کہ پچھلے 25-30 سال سے نہیں ہوتا تھا ایسا.
کہ جس دن وہاں پر چاند ہو اسی دن یہاں پر بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن ان کے یہ گردشوں کے اندر مثلا یہ کہ اب آپ کے روزے ہیں، روزے اب آپ کے گرمیوں میں پڑ رہے ہیں یا برسات میں پڑ رہے ہیں، اس موسم میں 36 سال بعد پڑیں گے واپس. تو یہ چیز چینج ہوتی رہتی ہے لگاتار. تو 36 سال کے بعد پھر واپس اس مقام کے اوپر واپس آتے ہیں. تو ایسے ہی یہ اس وقت کی جو ہم جس گردشوں کی جس پوزیشن میں اس وقت ہم داخل ہوئے ہیں بہت سالوں تک رہے گی کہ جس دن سعودی عرب میں نظر آئے اسی دن چاند سچ مچ یہاں ہونا ممکن ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ زمین کے کسی اور حصے کے اوپر ہوا تو یہاں پر ہوگا، افریقہ اور امریکہ کے کچھ حصوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا. 2 تاریخیں تو ہمیشہ رہیں گی، لیکن دونوں کے درمیان میں گیپ کبھی نہیں ہوگا. اب میں پھر سے چل رہا ہوں. اہم بات جتنی آ رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایک جگہ نظر آ جائے سب جگہ کے لیے ویلڈ ہو، یہ ناممکن ہے. یہ تو مختلف میں نے چارٹ بنا کر بتایا، نمبر 1 بات. اور حدیث سے بھی ثابت نہیں ہو رہی تھی، سمجھی گئی. نمبر 2 بات یہ کہ اب دنیا میں 2 تاریخیں ہوں گی، تیسری کوئی نہیں ہوگی. تاریخیں بس 2 ہی ہوں گی، اس لیے کہ ودن 24 آورس چاند کے اوپر وہ واپس آ رہے ہیں. وہ علاقے جو چلے گئے تھے آگے، وہ 24 آورس کے اندر ادھر آ جائیں گے واپس. تو تاریخوں میں فرق جو ہے وہ صرف ایک تاریخ کا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ درمیان میں کوئی گیپ ہو جائے دنیا کے علاقوں کے اندر. یہ 2 باتیں. اب ہم اس بات کو لے کے تاریخوں میں فرق تو ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو کس بات کو مانیں. اگر دیکھا نہیں تو پھر ایک فرق اور ہو جائے گا، نظر نہیں آیا. تو اب اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے کہ کیا نظروں سے دیکھنا ضروری ہے یا یہ علم ہو جانا کافی ہے کہ چاند ہوا تھا ایسٹرونومی کی بنیاد کے اوپر. پچھلے لوگوں نے تو وجہ بھی یہ بتائی تھی، پچھلے علماء نے، کہ صاحب شریعت نے چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ ہر آدمی کیلکولیٹ کر لے، ہر آدمی حساب لگا لے. ایسی نہیں رکھی ہیں کہ اس کو بڑی پیچیدہ کیلکولیشن سے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ ہے آپ کی عام روزمرہ زندگی کے لیے. وہ فیصلے جو اجتماعی ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ سے کرائے جا سکتے ہیں اور سارے لوگوں کو بتائے جا سکتے ہیں. عام لوگ کیا اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا آج افطار کس وقت ہوگا، اور گھڑی سے دیکھتے ہیں. کوئی کھڑے ہو کے چھت کے اوپر نہیں دیکھتا کہ سورج غروب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ کیلکولیشن کیا عام لوگ کر سکتے ہیں؟ عام لوگ تو یہ بھی نہیں کر سکتے کیلکولیشن. پھر کیوں مان لیتے ہیں اسے؟ اور پھر کیوں مان لیتے ہیں آگے کوئی بچی کی نکاح کی تاریخ مقرر کرنی ہے 3 مہینے کے بعد، تو 3 مہینے کے بعد کا اٹھا کے نقشہ دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ عصر کا وقت کس وقت ہو رہا ہوگا، کیونکہ عصر کے بعد ہمیں عصر کے بعد رکھیں، عصر سے پہلے رکھیں نکاح، تو کس مسجد کے اندر اذان کس وقت ہوگی، تو اچھا ٹائم یہ رکھ لیں. غیب کا علم ہے کیا یہ؟ 3 مہینے کے بعد کا علم کیسے ہو رہا ہے آپ کو کہ عصر کس وقت ہوگی؟ اس لیے کہ سورج اور چاند کے اپنے حساب میں اللہ نے مقرر کر دیے، وہ بدلیں گے نہیں. قرآن نے کہا ہے وہ بدلیں گے نہیں. اور ہم نے جب وہ معلوم کر لیے ہمیں علم ہو گیا اس کا، یہ غیب کا علم نہیں ہے. تو یہ کیا معمولی کیلکولیشن ہے؟ آپ میں سے ہر ایک بیٹھ کے کر لے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ٹاپ لیول پر کی گئی، نقشے چھاپ دیے گئے، لوگوں کو بتا دیے گئے. تو اس لیے جو اجتماعی جو ہماری چیزیں ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایسی کیلکولیشن ہو کہ جو ہر ایک کر ہی لے. ایکسپرٹ کر لیں گے، باقی سب کو بتا دیں گے. بہرحال ہم یہاں سے چلیں پھر. اب اس پوائنٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا دیکھنا ضروری ہے. فمن ایک اس آیت سے دلیل لاتے ہیں لوگ، فمن شہید منکم الشہر فلیصم. ترجمہ اس کا ویسے تو یہ ہے، اچھا یہ یہاں چل ہی نہیں رہا ہے، میں نے تو ریموٹ سے بند نہیں کیا تھا. اچھا کر دیا ہوگا غلطی سے، ہاں بے دھیانی میں کر دیا ہوگا. اچھا وہ بند کیا ہے جی، سوری میسنجر. تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے روزہ رکھے. اب یہ تو ہمارا بامحاورہ ترجمہ ہے، اس مہینے کو پائے. عربی کے الفاظ کی وہ بات کرتے ہیں کہ فمن شہیدہ، شاہد ہوا، جو گواہ ہوا اس مہینے کا. اور پھر وہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ صاحب گواہی کا مطلب دیکھنا. گواہی کہیں جس نے نہیں دیکھا وہ گواہ کیسے ہوگا؟ تو شاہد وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے، گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے. تو فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے گا. اور لفظ چونے کے اللہ نے یہاں پہ شہادت کا استعمال کیا ہے کہ جو شاہد ہوا. تو اس کا مطلب چاند کو دیکھنا ضروری ہے کہ جو اس مہینے کا چاند دیکھ لے وہ روزہ ضرور رکھے. یہ دلیل لاتے ہیں دیکھنے کے حق میں. بہرحال یہ ان کی دلیل ہے جو لوگ دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں. گواہی صرف دیکھنے کو نہیں کہتے.
ایک تو ہوتا آئی وٹنس، ایک ہوتا ہے سرکمسٹینشیل ایویڈنس، حالات کی گواہی، ایک ہوتی ہے سائنٹیفک ایویڈنس، فورینسک لیب کے چیزیں آ رہی ہیں اور وہ ایویڈنس ہو گئے، وہ گواہی اور مانی جاتی ہے لا کی زبان میں. تو طرح طرح کی گواہیاں ہوتی ہیں. لیگل ایویڈنس، خالی آئی وٹنس ہونا کو گواہی نہیں کہتے. کہہ سکتے ہیں ہمارے اہل علم یہ کہہ سکتے ہیں صاحب یہ قانون کی زبان کی بگاری، آپ اصطلاح مت بگاریے، بات شریعت کی ہو رہی ہے، یا آپ لیگل ایویڈنس اور سرکمسٹینشیل ایویڈنس اور فلاں فلاں کی بات کر رہے ہیں، شریعت کی بات ہے یہ. تو شریعت کی بات دیکھیے، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر عزیز مصر جس کے گھر رہتے تھے اس کی بیوی نے ڈورے ڈالے، ان کو رجھانا چاہا، ان کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا. ایک دن ان کے بہت زیادہ پیچھے پڑ گئی تنہائی میں، تو وہ بھاگے اس سے پیچھا چھڑا کر. بھاگ رہے تھے ایک دوسرے کے پیچھے، وہ پیچھے بھاگی، گھر کے دروازے کی طرف وہ بھاگے تھے باہر. اسی وقت وہ باہر سے وہ داخل ہوا، اس عورت کا شوہر یا اس جگہ کا بڑا حاکم تھا وہ عزیز مصر، وہ داخل ہوا. تو داخل ہوا تو عورت نے فوراً الزام لگایا حضرت یوسف پہ کہ یہ میرے ساتھ میں یہ بدکاری کرنے جا رہے تھے، مجھے چھیڑ رہے تھے. حضرت یوسف نے کہا کہ میں یہ عورت میرے ساتھ زیادتی کر رہی تھی، میں اس سے بچ رہا تھا. دونوں نے اپنے اپنے بارے میں یہ بات کہی. تو وہاں جو لوگ تھے اسی اہل خاندان میں سے، ان میں سے ایک نے کہا، چونکہ کیریکٹرز کو تو سب جانتے تھے کون کس کیریکٹر کا ہے، پوری بستی جانتی تھی، عورت کے کیریکٹر کو بھی لوگ جانتے تھے، اہل خاندان بھی جانتے تھے، اور حضرت یوسف کے کیریکٹر کو بھی جانتے تھے. تو اہل خاندان نے میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ ایسا کر لیجئے کہ ذرا یہ دیکھیے ان کا کرتا کدھر سے پھٹا ہے یوسف کا. اگر آگے سے پھٹا ہے تو یہ پیچھا کر رہے تھے، اور اگر کرتا ان کا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ عورت پیچھا کر رہی تھی. حضرت یوسف کا کرتا پھٹا ہوا تھا پیچھے سے. چونکہ یہ بات طے ہو گئی اور فائنل ہو گئی کہ وہ وہ عورت ہی تھی جو گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی اور یہ بچ رہے تھے. لیکن چونکہ معاملہ بڑے گھر کا تھا تو اس وقت رفع دفع کر دیا گیا. یہ تو میں نے بیچ کا شروع سے کچھ لے کر کچھ بات تک کا ایک واقعہ سنا دیا، تھوڑے آگے تک کا. الفاظ وہاں پر یہ ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ان میں سے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی دی. کوئی نہیں تھا وہاں پہ، گواہی کون دے رہا ہے؟ وہ پیچھے دوڑ اسی لیے رہی ہے کہ حضرت یوسف ہیں اور وہ عورت ہے اور کوئی ہے ہی نہیں گھر میں. اب یہ شاہد کہاں سے آ گیا؟ گواہ، شہادت کہاں سے آ گئی؟ شہید شاہد، سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے. قرآن فطری باتیں کرتا ہے، یہ نہیں کہ صاحب اپنی لیگل باتیں مت بھگاریے، شریعت کی بات ہے. شریعت کسی جگہ نیچرل چیزوں سے باہر نہیں ہے، فطری چیزوں سے باہر نہیں ہے شریعت کہیں پر. یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے، یہ واقعاتی گواہی ہے. اسے قرآن نے شاہد کہا، جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. شہادتیں موجود ہیں، بھئی کرتا پھٹا ہوا ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، شہادت موجود ہے، اسے شاہد کہا. اور خالی شہادت ہی نہیں تھی بلکہ اسے شاہد کہا، گواہی دینے والا، کہ جیسے یہ ایسی بات ہے جیسے نظروں سے دیکھی ہو، ثابت ہو گئی. تو اس لیے اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ لفظ شہادت خود قرآن شریف کے اندر لازم نہیں ہے کہ نظروں سے دیکھنے کے لیے آیا ہو. ثبوت موجود ہو، ثبوت موجود ہو تو شہادت کہلائے گی، وہ چاہے نظروں سے دیکھا اور چاہے نہ دیکھا ہو. تو اب یہ دلیل تو اتنی اسٹرانگ نہیں رہی جس کے بارے میں کہتے تھے کہ صاحب شہادت کا لفظ آیا ہے تو اس لیے دیکھنا ضروری ہے. تو دیکھنا ضروری نہیں، شہادت کا لفظ جو ہے وہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے لیے قرآن میں آیا ہے. دیکھنا ہاں ہے ضروری یا نہیں ضروری، اس کے لیے ہم کچھ اور چیزوں پہ آتے ہیں. قرآن نے حساب یا کیلکولیشن کے سلسلے میں یہ کہا، الشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان کی آیت ہے. سورج اور چاند جو ہے وہ تبھی تو آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں. یہ جو میں نے اگلا سورج گرہن کب ہوگا، اگلا چاند گرہن کب ہوگا، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کہاں سے ویزیبل ہوگا، یہ چیزیں کیسے معلوم ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں اور اس حساب سے الگ نہیں ہوں گے جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے تم. جو اللہ نے نظام مقرر کر دیا اب اس کو کیلکولیٹ کر لیا ہم نے، ہمیں پتہ چل گئی بہت سی باتیں آگے کی. اس لیے کہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ اپنی رفتار بدلیں گے بھی نہیں، اپنا مدار اور آربٹ بھی نہیں بدلیں گے. تو سب چیزیں کیلکولیٹ کر لی ہم نے، یہ مقررہ حساب سے کیلکولیشن سے چل رہے ہیں. اور اس بات کو کئی جگہ کہا میں نے، ایک جگہ سے لیے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ وہی ہے اللہ جس نے سورج کو ایک روشنی بنایا اور چاند کو ایک نور بنایا. وقدرہ، اور چاند کے لیے اس نے طے کر دی منازل، مختلف اسٹیجز،
لِتَعْلَمُوا تاکہ تمہیں علم ہو جائے عدد السنین اپنے برسوں کی گنتیوں کا، اپنے ایئرز کی کاؤنٹنگ کا، والحساب اور تمہیں کیلکولیشنز کا علم ہو جائے، تمہیں سالوں کو اپنے گننے کا علم ہو جائے بل اور تمہیں کیلکولیشنز کا علم ہو جائے۔ حساب کیا چیز ہے؟ یہ پھر واپس جا رہا ہوں پچھلی آیت پہ، وہ جو کن رفتاروں سے چل رہے ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں ان کو، تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے۔ والحساب، حساب یہ جب سورج کے اور چاند کے سلسلے میں حساب کہا ہے تو یہ حساب پہلے گزر چکا۔ حساب کسے کہا ہے؟ بحسبان، اپنے ایک ان کا ایسٹیمیٹ ہے، ایک حساب ہے جو اللہ نے رکھا ہے، اس سے وہ چل رہے ہیں، ایک کیلکولیشن ہے تاکہ تمہیں اس کیلکولیشن کا علم ہو جائے۔ نہیں ایک بار اور دوبارہ بس گرم ہو گیا، چلیے ہم زبانی کرتے ہیں پھر بات۔ تو لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تاکہ تم جان لو، تمہیں علم ہو جائے عدد السنین سالوں کا، والحساب حساب کی میں نے کہا حساب کیا چیز ہے؟ الشمس والقمر بحسبان، سورج و چاند میں اللہ نے حساب رکھا ہے۔ اب یہاں پہ کہا کہ وہی اللہ، یہ سورہ یونس کی آیت ہے 5ویں 10:5 کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے چاند اور سورج کو بنایا ہے اور ایسے بنایا ہے کہ سورج تو چمک رہا ہے اور چاند پر اس کی روشنی پڑ رہی ہے۔ اب یہ سسٹم اللہ نے ایسے رکھا ہے کہ تاکہ تم اس حساب کو جان لو، اپنے سالوں تو گنو لیکن تمہیں وہ کیلکولیشنز آ جائیں۔ اب آگے حدیث کی بات ہے، یہ اس بنیاد پر کہا جاتا ہے، قرآن کی بات تو ختم ہوئی، کوئی بات کنکلوسیو قرآن کی دیکھنے کے حق میں لازم ہو نہیں ہے، بلکہ ادھر زیادہ اشارہ آ گیا، اس طرف اشارہ زیادہ ہے کہ بغیر دیکھے انہیں حساب کی تاکید کی ہے کہ ان سے اب تم حساب لگانا سیکھو، قرآن نے آگے۔ لیکن ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ، ایک نہیں 2-3 حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر، یہ آواز اس میں سے، اچھا موبائل ہے کوئی، چاند کو دیکھ کر شروع کرو اور چاند کو دیکھ کر بند کرو۔ چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کرو، رمضان شروع کرو، اور چاند کو دیکھ کر رمضان ختم کرو، اس لیے کہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، تو دیکھ لینا۔ 2-3 احادیث ہیں، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ تاکید صاف صاف ہے دیکھنے کی، تاکید ہے، لیکن اس تاکید کی وجہ بھی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علت بتائی، اور وہ وجہ یہ بتائی تھی، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے، یہ صحیحین میں، انا امتن امیتن لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک ایسی امت ہیں جو امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم لوگ، لا نکتب ولا نحسب، ہمیں لکھنا نہیں آتا، ولا نحسب حساب لگانا نہیں آتا، کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا، اس لیے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمیں کیلکولیشنز نہیں آتی، جس کی بات قرآن پہلے کہہ رہا تھا کہ سورج اور چاند سے کیلکولیشن تاکہ تم لوگ جان لو، تو کہا کہ ابھی ہم نہیں، ابھی ہم اس اسٹیج پر نہیں آئے ہیں کہ ہمیں کیلکولیشنز آ جائیں، ہم امی لوگ ہیں۔ الشہر ہاکذا و ہاکذا، مہینہ اتنا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے بتایا، منہ سے بول سکتے تھے 29 30، منہ سے نہیں بولا، اشاروں سے کہا یہ 10 ہو گئے، اتنا ہوتا ہے، اور ایک بار کہا اتنا ہوتا ہے، ایک بار ایک انگلی بند کر دی تیسری مرتبہ اور ایک بار کھلی رہنے دی، منہ سے نہیں کہا 29 اور کا ہوتا ہے اور 30 کا۔ اس کے آگے حدیث میں میں نے چونکہ جگہ زیادہ گرتی پھر یہ چھوٹا چھوٹا ہو جاتا نظر نہیں آتا، اس لیے میں نے پوری حدیث نقل نہیں کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے ہاتھ کھول کر ہاتھوں کے اشاروں سے بتایا، اور تیسری مرتبہ ایک مرتبہ انگلی بند کی اپنی، یعنی 29 اور 30 ہاتھوں سے سمجھایا، کہا مہینہ ہاکذا اتنا ہوتا ہے اور مہینہ اتنا ہوتا ہے، 30 اور 29۔ اب وجہ بتا دی کہ کیوں تم لوگ جو ہے وہ
ضرور دیکھا کرو. یہ علت بتائیے. یعنی ہمارے سب ڈیفینٹ سورس تو کیلکولیشن کا ہے, لیکن ہم نہیں کر سکتے اسے. ہم امی لوگ ہیں, ہمیں وہ کیلکولیشن نہیں آتی ہیں ابھی. تو اس لیے اب نیکسٹ بیسٹ, دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ معتبر طریقہ کیا ہوگا, وہ ظاہر ہے کہ دیکھنا ہے. اس سے زیادہ معتبر دوسرے نمبر پہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے نظر آئے 30 سے زیادہ کا ہوتا نہیں, بدلی ہو 30 سے آگے مت کرنا. 29 سے کم کا نہیں ہوتا تو ایسا مت کرنا کہ 28 کے بعد شروع کر دو بدلی ہو. تو چاند کوئی اگر کہہ دے کہ میں نے دیکھا 28 تو ماننا مت. 29 اور 30 یہ 2 دن ہوتے ہیں, تو اسے دیکھ کر کرنا. وہ دیکھ کر کرنے کی وجہ بتائی تھی, اس لیے کہ ہم امی لوگ ہیں. اب اس پہ بھی بعض لوگوں نے, میں نے پڑھی بحثیں کی ہیں بہت, کہ صاحب وہ امی یہاں پر اس معنوں میں نہیں کہا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, بلکہ اس معنوں میں کہا ہے کہ ہم ام القریٰ کے لوگ ہیں. ام القریٰ مکے وہ کہتے ہیں, ہم ام القریٰ کے ہیں اصلاً. اس معنی میں کہا ہے اپنے آپ کو امی. زبردستی کی لیپا پوتی ہے, الفاظ صاف بتا رہے ہیں. آگے کہا ہمیں لکھنا نہیں آتا, ہمیں کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا, ہمیں کیلکولیشنز نہیں آتی. اور پھر اشاروں سے کہنا واضح کر رہا ہے اس بات کو, کہ اس بات پہ بڑا زور دیا انہوں نے. جس چیز کو وہ کہہ بھی سکتے تھے, جس گنتی کو, وہ بھی منہ سے نہیں کہا. 29 نہیں کہا اور 30 نہیں کہا. اسے کہہ سکتے تھے منہ سے نہیں کہا. اشاروں سے بتانے کا مطلب اس بات پہ بہت زیادہ زور دینے کہ ہمیں آتا نہیں ہے. تو اب یہ واضح طور پر وجہ بتائی کہ جو زیادہ صحیح طریقہ تو حساب کا تھا, لیکن ہمیں نہیں آتا. جب نہیں آتا تو جو نیکسٹ صحیح ترین طریقہ ہے وہ یہ کہ دیکھ کر کرنا. تم اب وہ دیکھ کر کرنا جو ہے, اس کو, ان الفاظ کو تو لے لیا ہم نے, اور جو اس الفاظ کی وجہ سے چاہے جھگڑے ہوتے چلے آئے, چاہے اختلاف, چاہے کسی ایسی جگہ سے شہادت آ جائے جہاں دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا, اور چاہے وہاں پر چاند 100% ہوا ہے لیکن چونکہ ابر ہے لوگوں نے نہیں دیکھا اس لیے نہیں مانیں گے, چاہے چاند ایسٹ میں دور تک ہوا ہے اور گواہیاں ہوئی ہیں, لوگوں نے سچ مچ دیکھا ہے. ارے بھائی یہی تو نہیں دیکھا بریلی میں, لکھنؤ والوں نے نہیں دیکھا, دلی والوں نے نہیں دیکھا, صحیح بات ہے, انہوں نے دوسری جگہوں کی اطلاع پر کیا. لیکن لکھنؤ پورب میں ہے, اس سے اور آگے دنیا میں تو پورب بہت دور تک ہے. یہ ملکوں کی بات چل رہی ہے کہ میرا ملک اور تیرا ملک. دنیا میں تو پورب بڑی دور تک ہے. انڈونیشیا کے اندر پوری بھیڑ نے دیکھا, ملیشیا میں پوری بھیڑ نے دیکھا, پچھم میں بڑی ایران میں بہت سے لوگوں نے دیکھا, آگے بہت سے اور لوگوں نے دیکھا پچھم میں. تو جب پورب کے بھی دیکھ رہے ہیں اور پچھم میں بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہاں کیا رامپور سے گزرتے میں ادھر ادھر سے کہیں چاند ہو جائے گا کہیں؟ کیسے؟ جب آپ اطلاع پر آپ کہیں کہ ان کی اطلاع پہ مان لیں گے, لکھنؤ میں دیکھا ہوتا تو, ارے اس سے اور آگے دیکھا ہے. آج تو اطلاعیں ہمارے پاس کنفرم آتی ہیں. چلیے جانے دیجیے, میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا. میں تو صرف آپ کے ذہن کو اس بات کے لیے, میں یہ موضوع اس وقت اس لیے بھی اور ضروری تھا کہ اب آ رہی ہے شب قدر کی راتیں. کیا اس اعتبار سے ہوں گی کہ پہلا روزہ یہاں پر سنیچر کو ہوا تھا, یا پہلا روزہ اتوار کو, کس اعتبار سے ہوں گی؟ اللہ کا نظام ہے یہ. پھر آپ کو میں دوبارہ اس پر غور کیجئے, وہ جو گھوم رہا تھا کہ اسے میں واپس لاؤں, آپ کی سمجھ میں آئے گا. وہ شب قدر کیسے گھومتی ہے. بس یہ لاسٹ ہے بات. یہ دیکھیے, یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, نازل کیا ہے لیلہ, رات میں. ادھر سامنے فرنٹ میں تو دن ہے, سورج پڑ رہا ہے. اب اگر اس نازل ہونے جا رہی ہے تو ابھی جس حصے پہ جیسی آپ کو زمین اب نظر آ رہی ہے, اس پہ نازل نہیں ہوگی. تنزل, نازل ہوتے ہیں فرشتے. رات کیسے نازل ہوتی ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے اور روح کی حقیقت ہے جو کہ وہ نازل ہو رہی ہے, رات میں نازل ہو رہے ہیں وہ. تو وہ رات میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نازل ہو رہے ہیں وہ اس کے پیچھے کے حصے میں ہو رہے ہیں. زمین تو لگاتار گھومتی چلی جائے گی, ہمیشہ کچھ حصے پہ دن ہوگا, کچھ پر رات ہوگی. شب ہمیشہ زمین کے ایک حصے پہ ہمیشہ رات ہوگی, زمین کے ایک حصے پہ ہمیشہ دن ہوگا. تو فرشتے رات میں نازل ہو رہے ہیں.
اس کا مطلب یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ ادھر اس زمین کے ادھر سے سورج پڑ رہا ہے، پیچھے کے حصے میں رات ہے، اس حصے کے اوپر ان کا نزول ہے، سامنے والے حصے پہ نزول نہیں ہے۔ اب یہ ہم ایک مثال کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ جو سعودی عرب ہے، یہ مکہ جو ہے، ہم مان لیں کہ یہاں سے شروع ہوگا نزول، جب یہاں پہ شام، جب یہ رات میں آ جائے گا، تو ایک مثال کے لیے ہم زمین کے اس حصے کو مان لیتے ہیں۔ اب یہ گھومتے گھومتے پہنچا ادھر، یہ شام ہوئی، یہ تیسرے پہر کے حصے میں آ گیا اور تیسرے پہر کے حصے میں آ گیا، اب یہ شام والے حصے میں آ گیا، اب یہ مغرب والے حصے سے اب یہ رات میں گھس گیا گھومتے گھومتے۔ یہاں سے نزول اسٹارٹ ہوا، مان لیجئے 21ویں شب ہے آج کی، 21ویں شب، اور مان لیجئے اب سعودی عرب جو ہے، یعنی ہم اور پہلے سے ایڈوانس میں مان رہے ہیں کہ سعودی عرب یہاں پر داخل ہو گیا 21ویں شب کے اندر، تو 21ویں شب کے اندر یہ داخل ہو گیا۔ اب فرشتوں کا نزول اس وقت اسٹارٹ ہوا ہے، تو فرشتے اسی جگہ رہ رہے ہیں، فرشتے وہیں پر رہ رہے ہیں۔ اب یہ حصے اور اس کے بعد والے، ہندوستان نہیں، یہ افریقہ، یہ گھوم رہے ہیں، یہ ان پہ رات آتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، 21ویں رات ہی ہے، ان سب کی 21ویں رات ہے یہ 21ویں رات کے اندر داخل ہو گئے، فرشتے اسی جگہ ہیں رحمت نازل کرنے والے۔ اب یہ حصے جو زمین کے سامنے آ رہے ہیں، یہ 22ویں رات، یہ 22 تاریخ والے ہیں، یہ 22 والے نہیں، یہ وہ حصے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کی 20 تاریخ تھی، پہلے نکل گئے تھے، ان کی 20 تاریخ تھی، یعنی ایک تاریخ مغرب میں پہلے آتی ہے نا، تو ان کی 21 تھی، تو جب وہ پہلے نکل گئے تھے ان کی 20 تاریخ تھی۔ یہ 20 تاریخ والے اب یہاں سے 21ویں شب شروع ہوئی، یہ بھی 21ویں شب والے ہیں، یہ رات میں پہنچ گئے اسی جگہ۔ اب اس رات سے گزر کر یہ فرنٹ میں جو آ رہے ہیں یہ حصے، یہ وہ ہیں جو 20 تاریخ والے تھے، اب ان کی 21ویں یہاں سے اسٹارٹ ہوئی، اب گئے اندھیرے میں، ان کی 21ویں اسٹارٹ ہوئی، فرشتے اسی جگہ ہیں، تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ 21ویں شب زمین گھوم گھوم کے آتی رہتی ہے، وہی 20 والوں کی گھوم کے 21ویں بن جاتی ہے اسی جگہ جا کر۔ تو یہ لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، بہت پوچھتے رہتے ہیں، مجھ سے برسوں سے پوچھ رہے ہیں، زبانی میں بتاتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ رات گھومتی ہے فرشتے نہیں گھومتے۔ وہ کہتے ہیں صاحب وہ وہاں پہ تاریخ سعودی عرب میں یہ تھی، اور یہاں پر وہاں ایک دن پہلے چاند دکھا تھا، اور یہاں پر اب دکھا، ایک دن بعد دکھا، تو اب جب ہماری تاخرات ہوگی تو ان کی تو تاخ نہیں ہوگی، اور ان کی تاخرات ہوگی تو ہماری تاخ نہیں ہوگی، تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ میں بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں نے سمجھ میں زبانی آئی ہی نہیں کسی کے، اس کو ڈیمونسٹریشن سے سمجھ لیں، اسے دوبارہ دہرا رہا ہوں میں۔ دیکھیے سعودی عرب کی مان لیجئے کہ جب ان کی 21 تاریخ ہے تو ہماری 20 ہے، اس لیے کہ اکثر وہاں پر ایک دن اب پہلے ہوتا ہے۔ اب یہ ہندوستان گیا اندھیرے میں، یہ وہاں پہ پہنچ گیا، ہندوستان اندھیرے کے اندر پہنچ گیا، تو ان کی کون سی تاریخ آ گئی؟ اب 21 آ گئی، اب ابھی تک 20 چل رہی تھی، اندھیرے میں جاتے 21 آ گئی، لیکن نہیں 21 واپس آئے گی۔ ابھی یہ وہاں سے 20 تاریخ اسٹارٹ ہوئی ان کی، اب یہ سعودی عرب آیا، یہ آیا، یہ جب اندھیرے کے اندر گیا، ان کی تھی 21ویں شب، 20 تاریخ تھی ان کی بھی، ان کی 21ویں شب تھی۔ پھر سے دیکھیں یہاں سے، ان کی تاریخ تھی سعودی عرب کی 20، ہندوستان کی تھی 19 چاند کی۔ اب گھومتے گھومتے جب یہ اندھیرے میں پہنچا تو ہندوستان کی یہاں سے اندھیرے سے ہو گئی 20، اب اور ان کی 20 والوں کی ان کی ہو گئی 21، یہ ان کی 21ویں شب آ گئی۔ ہندوستان کی جو شب چل رہی ہے وہ 20ویں چل رہی ہے۔ فرشتوں کا نزول اس جگہ سے سٹارٹ ہوا جہاں پہ یہ سعودی عرب نے انٹری کی ہے رات میں، اب وہ اسی جگہ ہیں، زمین گھوم کر یہاں پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سب 21ویں شب والے ہیں، یہ سب 21ویں شب والے ہیں، ان کی 21 تھی۔ یہ جو گھوم کر واپس آئیں یہ 20 تھی ان کی، اب یہ ان کا تاریخ 20 دن کی ہو گئی، یہ اور پھر ادھر گھس گئی ہے 20 دن کی ہونے، اب یہ 21 میں اب ان کی تاریخ 21 ہو گئی، وہاں پہ گھس گئے۔ تو فرشتے اسی جگہ ہیں، جب یہ سرکل پورا ہو جائے گا تو وہ اٹھ گئے، اب 23ویں کو پھر آئیں گے۔ فرشتے اسی جگہ رہتے ہیں، زمین گھوم کر رات گھوم کر وہ حصہ جو ہے جن کی تاریخ 21 ایک کم تھی، وہ گھوم کر جب واپس آتے ہیں تب ان کو ملتے ہیں، وہ اسی جگہ پر رہتے ہیں، 24 گھنٹے کے لیے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وڈرا ہو جاتے ہیں۔ پھر 24 گھنٹے بعد رحمت کا پھر ایک دن گیپ کے بعد پھر رحمت کا نزول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وڈرا کر لیتے ہیں۔ تو تاریخیں چاہے زمین پر الگ الگ ہوں، لیکن وہ گھومنے سے تاریخ بدلتی ہے، اور گھوم کر جیسے 21ویں وہاں پر آ جاتی ہے تو وہ اس کے اندر وہ وہاں پہ موجود ہیں، جس وقت وہ داخل ہوئے وہاں پر تو ان کی 21ویں شب بن چکی ہوتی ہے، 20 والوں کی بھی۔ سمجھ میں آ گیا بہت سے لوگوں کی یا نہیں، یا مشکل ہوا کچھ؟
تو یہ وہ کہیں نہیں جاتے، اور تاریخ جو ہے وہ 21 ہی میں، ان کی بھی 21 ہوتی ہے، ان کی بھی 21 ہوتی ہے، اس لیے ان کی گھوم کر آ کر 21 ہوتی ہے، اور پھر جب دوبارہ واپس سعودی عرب آیا تو 22 ہو چکی ہے، اب وہ وڈرا کر لیا انہوں نے، تاخیرات ختم ہو گئی۔ تو وہ رات بھی پوری 24 گھنٹے کی رات ہوتی ہے ان لوگوں کی، ادھر 24 گھنٹے، اس 24 گھنٹے کے بعد پھر 24 گھنٹے کے لیے وڈرا کے لیے، 24 گھنٹے بعد پھر رحمتوں کا نزول ہے، پوری زمین ایک مرتبہ گھوم جائے گی اس کے اندر۔ وہ بھی جن کی 23ویں شب شروع ہوئی تھی، اور وہ بھی جن کی ابھی 22ویں گھوم کر آ کر 23ویں میں داخل ہوں گے، وہ اس کے اندر پورے 24 گھنٹے بعد گھوم کر وہ اس 23ویں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہے ان کا نظام۔ اب میں یہاں کی بات کر رہا تھا، آخری بات اس سلسلے کی، کہ یہاں پر جو ہمارے یہاں جو چاند کی پوزیشن میں نے آپ کو دکھائی، پوری دنیا کے اندر وہ چاند بہت سہولت سے دیکھنے والا چاند ہوا تھا، سوائے اس کے کہ ابرتھا تو نہیں دیکھا گیا بہت سی جگہوں پہ، ہندوستان میں بھی 1-2 جگہوں پہ دیکھا گیا، بڑی تعداد نے ہندوستان نے نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں احتیاط کا مسلک چلتا ہے، کوئی حرج نہیں، احتیاط کا مسلک ان کی اپنی سوچ ہے اور سوچنا، اور ٹھیک ہے احتیاط کرنا اپنا، وہ احتیاط کرتے ہیں، اعلان نہیں کیا انہوں نے۔ لیکن کیا اللہ کا نظام اس کا پابند ہو جائے گا کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا اور چاند سچ مچ ہوا ہے؟ یہ تو جو نزول ہوگا وہ اس حساب سے ہوگا، پوری دنیا کا بکھر جائے گا وہ یہ نزول ہوتا ہے 24 گھنٹے کے لیے، اس کے سامنے رات آتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر اگر سعودی عرب والوں نے غلطی کی ہے تو انہیں شب قدر نہیں ملے گی، اس کے اندر اگر ہندوستان والوں نے کی تو انہیں نہیں ملے گی، اس کے اندر اگر امریکہ والوں نے کی تو انہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ رات کو جو اپنی راتیں گزاریں گے اور جو آپ شب قدر کی تلاش کریں گے، اس کو تو اپنا وقت جو ہے وہ اپنی راتوں کی قربانیاں اس کے بغیر اس کے مت دیجیے کہ آپ کو ایکوریٹ معلوم ہو۔ خالی یہ بات تو اپنی جگہ، روزے جیسے دل چاہے رکھیے، روزے آپ ویسے ہی رکھیے جیسے آپ کو مقامی ذمہ دار کہتے ہیں، لیکن یہ شب آپ کے مقامی ذمہ داروں کے کہنے کی پابند نہیں ہوگی، یہ تو ویسے ہی ہوگی کہ چاند وہاں پر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ نظام اللہ کا جو نافذ ہوتا ہے وہ اس 24 گھنٹے کی شب کے لیے ہے، اس زمین کے جتنے حصے وہاں سے گزر جائیں گے وہ وڈرا کر لیا جائے گا، پھر اگلی شب میں آئے گا، اور یہاں تو اگلی بھی غلط ہوگی اور اس سے اگلی بھی غلط ہوگی اور اس سے اگلی بھی غلط ہوگی، پانچوں کی پانچوں غلط ہوں گی۔ تو اس لیے کم از کم یہ جو شب قدر کا نظام ہے یہ اسی حساب سے کرنا ہوگا، آپ کو کرنا چاہیے جس حساب سے جو آپ کو اب اللہ نے علم دے دیا ہے، وہ چیزیں آ گئیں، وہ حساب جس کو قرآن نے کہا تھا کہ تم ان چاند اور سورج کی گردشوں کے اندر حساب چھپا ہوا ہے اور تم اسے تلاش کرنا، اللہ نے وہ حساب دے دیا ہے، تب آپ کو معلوم ہے کہ کس تاریخ سے ہوگی اور کب ہوگی۔ تو یہ آج کی رات شب قدر سٹارٹ ہو رہی ہے، 21ویں شب اصل آج کی رات ہے۔ لوگ یہ تو الگ اشتہاد کی بات ہے کہ لوگ روزہ ایک رکھیں نہ رکھیں، کہاں سے مانیں اور کہاں پر ختم کریں، جیسے اجتماعیت کہے ویسے ہی کیجیے گا، لیکن شب قدر اپنی ضائع مت کر دیجیے گا، اور اگر آج کی ضائع تو کم از کم بے فضول ان راتوں میں مت اٹھیے گا شب قدر کی تلاش کے اندر جن میں نہیں ہے، اور لوگ تمام پورے شہر کے اندر رات رات بھر جگیں گے اور بیچارے اپنی قربانیاں دیں گے، اور وہ راتیں شب قدر کی ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ سب چیزیں ثابت ہوتی ہیں اب تو، یہ ان چیزوں سے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تمہیں علم ہو جائے ان کیلکولیشنز کا بھی۔ اب علم ہو جانے کے بعد ہمیں تو پھر ہم اس سے دھوکہ کھائیں اور پھر خالی ان گواہیوں کی وجہ سے رات اپنی 5 راتیں پورے شہر کی پوری بستی کے بہت بڑی تعداد رات کو مسجدوں میں بیٹھے اور اپنے گھروں پہ جاگیں اور محنت کریں، گھروں پہ جاگنے کا اجر تو ملے گا انہیں، لیکن جس چیز کی تلاش میں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلاش کرنا شب قدر، جس کی تلاش میں جاگ رہے ہوں گے وہ نہیں ملے گی۔ رمضان میں جاگنا آسان تھوڑی، اور دنوں میں جاگنا آسان بھی ہے، لیکن وہ نہیں ملے گی انہیں، اور اتنی لمبی چوڑی کو اتنی لمبی وہ قربانیاں دیں گے۔ اس لیے آج یہ موضوع ضروری تھا کہ اس کا آپ کو صحیح اور کمپریہنسو علم ہو جائے کہ یہ گردشیں کیسے ہوتی ہیں، نظر کیسے آتا ہے، اور شرعاً بھی آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک جگہ کا چاند دوسری جگہ کے لیے ویلڈ نہیں ہوتا۔ زمین میں 2 حصوں میں 2 تاریخیں ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گی، 2 میں ہوا کرے گا، اور لیکن وہ 2 کی 3 نہیں ہوں گی، 2 ہی رہیں گی ہمیشہ، 2 کی 1 بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات ہوئی، اور یہ دوسری بات ہوئی کہ زیادہ معتبر جو ہے آج ہم جیسے ہم اپنے ان کو کرتے ہیں، جیسے اپنے نمازوں کے اوقات، جیسے اپنے روزے کے افطار اور سحری کے آپ کو پہلے سے معلوم ہے کیلکولیشن سے، ایسی انہی کیلکولیشن سے آپ چاند کو بھی نکال سکتے ہیں کہ وہ کب ہوا اور کب نہیں ہوا، ان کیلکولیشن سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ حدیث میں جو الفاظ دیے گئے کہ تم دیکھ کر کرنا، حدیث میں وجہ بھی دی گئی ہے، اس لیے کہ ہم نہیں کر پائیں گے حساب سے، ہم نہیں کر پاتے، اس لیے انہوں نے صحابہ نے صرف ان لوگوں سے کہا تھا، اس امت میں تو بہت بڑے بڑے میتھمیٹیشینز ہوئے، اس امت میں خالی سارے لوگ امی تھوڑی ہوئے، اس امت میں تو وہ لوگ ہوئے کہ سارے مطلب آج کی ساری میتھمیٹکس ان کی احسان مند ہوگی، جو چیزیں انہوں نے دی، اس امت میں اتنے بڑے بڑے میتھمیٹیشینز ہوئے، تو وہ چیزیں اب یہ تو سب کو امی تھوڑی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمارا گروپ جب تک یہ نہیں کر سکتا تو صحابہ سے کہا تھا تم دیکھ کر کیا کرو، ہم نے اسے ہمیشہ کے لیے سمجھ لیا اور ہمیشہ کے لیے مان لیا، یہ تو تھی ایک بات۔ لیکن جب یہ اختلاف آئے تو تب اور جو کچھ بھی آپ اپنی فہم سے، آپ چاہے میری بات سے متفق ہوں یا نہ ہوں، اپنے روزے چاہے آپ اسی اعتبار سے رکھیں جس اعتبار سے آپ کو کوئی
آپ کو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جو ذرا احتیاط کے مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن اپنی شب قدر جو ہے وہ ایسی کیجیے گا، اسے ضائع مت ہونے دیجیے گا. وہ کوئی اللہ کا نظام کسی مقامی اجتہاد کا پابند نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی ہوگا جو ساری دنیا کے لیے نازل ہوگا، اسی شکل میں ہوگا. آپ نے غلط کر لیا، آپ کی مس ہو جائے گی، ٹھیک ہے، رات کو جانے کا اجر ملے گا، رات کو جاگنے کا، لیکن شب قدر آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی. ویسے اصل شب قدر آج کی رات سے انشاءاللہ شروع ہوگی، اس لیے کہ یہ تو بہت واضح طور پر وہ پوری دنیا کا آپ نے اس میں نقشے سے دیکھا تھا کہ چاند اس پوزیشن کے اندر تھا کہ ویزیبلٹی اس کی جو ہے وہ 20 تاریخ کو تقریباً پوری دنیا کے اندر تھی، بہت واضح. یہ الگ بات ہے کہ اس دن ابر کی وجہ سے نظر نہیں آیا، اور یہاں پر زیادہ احتیاط کی بات کی گئی کہ دور کی دیکھے ہوئے لوگوں کی شہادت کو مانا نہیں گیا. لیکن شب قدر جو ہے وہ اس سے اعتبار سے کہ پہلا روزہ 21 تاریخ کو تھا، یعنی پہلا روزہ سنیچر کو تھا، اس اعتبار سے آج کی رات سے شب قدر شروع ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے 21ویں اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 جو ہیں وہ گزریں گی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع تھا جس میں بات خالی صرف شب قدر کی ہی نہیں تھی، بلکہ بات اس پورے یہ نظام کیسے چلتا ہے اور کیوں ہی کیسے، مطلب جو کائنات میں اللہ کی آیات ہے، قرآن نے انہیں اللہ کی آیات کہا ہے، وہ خالی کوئی سائنسدانوں کے گلچھڑے نہیں ہیں. قرآن نے اللہ کی آیات کا ہے. جب اللہ کی آیات کا علم ہو جائے تو ہم ان سے بھی استفادہ کریں یا نہ کریں. ہماری ان آیات میں اور ان اللہ کی آیات میں کہیں تضاد نہ ہو، ان کے اندر سے تضاد جو ہے وہ دور ہو جائے. اس پہ جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو بہت سی راہیں کھلیں گی، اور نہیں غور کریں تو بہرحال شریعت نے ہمیشہ کے لیے ان دونوں رستوں کو چھوٹ دی ہے. ان کو بھی چھوٹ دی ہے کہ جو لفظی پابندی کریں، ان پہ بھی چھوٹ دی ہے جو غور و فکر کرنے کے بعد اس کے پیچھے اصل حکمتیں معلوم کر لیں اور اصل بات کو تلاش کر لیں. شریعت نے دونوں کو اوکے کیا ہے. اس پر اختلاف نہ ہو، اس پہ جھگڑے نہ ہوں، لیکن اختلاف جھگڑے نہ ہونا تو الگ بات ہے. اس سال چونکہ یہ بات ہوگی لوگوں کی راتیں ضائع نہ ہو، اس لیے لوگوں کے سامنے اس موضوع کو رکھنا ضروری تھا. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں جو خیر ہو وہ آپ تک پہنچا دے، اور اس کے اندر کوئی چیز اگر ایسی ہو کہ جو اس کی ناپسند کی ہو، کوئی شر ہو، کوئی گڑبڑ ہو، تو اس کو آپ لوگوں کے ذہن سے محو کر دے اور مجھ سے بھی اسے دور کر دے. سبحان ربک رب العزت.